السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے حاصل عزیز، جو کہ تحریر ہے وجیہہ محمود کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 9۔ وہ گلاب کا پھول ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ گلاب کی سرخ پتیاں اس کی انگلیوں سے نکلتے خون کو جذب کر رہی تھیں۔ اس کا دل خوف کے مارے کانپ رہا تھا، آنکھوں میں آنسو جمع ہو چکے تھے، مگر اس نے ہر ممکن کوشش کرتے خود کو رونے سے باز رکھا تھا۔ ان آنسوؤں کی وجہ اس کا زخمی ہاتھ نہیں تھا، بلکہ وہ خوف تھا جو اس کے دل میں سرایت کر چکا تھا۔ وہ بچپن سے پھولوں کی دیوانی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ کھانے سے فارغ ہوتے ہوئے باہر لان میں لگے پھولوں کی جانب گئی تھی۔ اس نے گلاب کا پھول توڑتے ابھی پکڑا ہی تھا کہ اچانک تیزی سے بھاگنے کی کوشش میں گلاب کے پھول کے ساتھ لگے کانٹے اس کی انگلیوں کو زخمی کر گئے تھے۔ اسبا ادھر آؤ، اسے ان سوچوں سے سائمہ تائی کی آواز نے نکالا، جو کچن کے دروازے پر کھڑی اسے آواز دے رہی تھی۔ وہ ہوش میں آتی تیزی سے ان کی جانب گئی تھی۔ پھول اس کے ہاتھ سے پھسلتا زمین پر گر گیا تھا۔ اسے اپنے قریب آتا دیکھ کر سائمہ تائی نے پاس پڑی چائے کی ٹرے اٹھاتے اسبا کو پکڑائی تھی کہ چائے باہر دے آؤ۔ ان کی بات پر اسبا نے ان کی جانب دیکھا۔ میں اسبا کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی لڑکھڑا گیا تھا۔ ظاہر ہے ٹرے تمہیں پکڑائی ہے تو تمہیں ہی کہوں گی نا، وہ وزاری سے بولتے چلی گئی، جبکہ اسبا کے لیے ایک اور امتحان کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ شروع ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے آپ پر قابو پاتے ٹرے کو مضبوطی سے تھاما اور قدم اٹھاتی باہر کی جانب چل پڑی تھی۔ اسے دور سے ہی وہ تینوں بیٹھے دکھائی دیے تھے۔ اس کے قدم اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، مگر وہ مجبوراً قدم اٹھاتی ان کی جانب بڑھنے لگی۔ سامنے اشر اور عماد کے ساتھ بیٹھے آفاق کی نظر اسبا پر پڑی۔ چہرے کے تاثرات سپاٹ ہوئے تھے۔ کچھ دیر پہلے کا منظر ذہن کے پردے پر لہرایا تھا۔ جب وہ کال سننے کے لیے لان کی طرف آ رہا تھا تو اسبا سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ وہ آنسوؤں سے لبریز آنکھیں لیے ایک ہاتھ میں گلاب کا پھول پکڑے، دوسرے ہاتھ میں مضبوطی سے اپنا دوپٹہ تھامے بھاگتی ہوئی اسی جانب آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے پاس سے گزرتی آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ بہت خوفزدہ لگ رہی تھی۔ آفاق کچھ قدم آگے چلتا لان میں چلا گیا، جہاں اسے عماد کھڑا دکھائی دیا تھا۔ وہ اس وقت تو کچھ سمجھ نہیں سکا، مگر سامنے کا منظر دیکھتے اسے سب سمجھ آنے لگا تھا۔ اسبا کے کانپتے ہاتھ اور عماد کے چہرے پر سجی لوفرانہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں موجود چمک اسے بہت کچھ سمجھانے کے لیے کافی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل نمودار ہونے لگے۔ اسبا قدم اٹھاتی آگے بڑھنے لگی۔ ٹرے ٹیبل پر رکھتے اس نے ایک کپ اٹھایا۔ اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ آفاق کا دل چاہا کہ اسے کہے فوراً یہاں سے چلی جائے۔ وہ حیران تھا کہ اگر معاملہ وہی ہے جو وہ سمجھ رہا ہے تو اسبا دوبارہ یہاں کیوں آئی تھی۔ اسبا نے چائے کا ایک کپ اٹھایا اور اسے فرج میں رکھتے آفاق کی جانب بڑھانے لگی تھی۔ مسلسل عماد کی نظریں اسے بہت خوفزدہ کر رہی تھیں۔ ہاتھوں کی مسلسل کپکپاہٹ، دل کا خوف کے مارے تیزی سے دھڑکنا، وہ ان پر قابو نہ پا سکی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے ہاتھ میں موجود چائے کا کپ جو وہ آفاق کی جانب لے کر جا رہی تھی، اس کے ہاتھوں سے پھسلتے زمین بوس ہو گیا تھا، جبکہ اس میں موجود چائے اسبا کی قمیص کے دامن اور آفاق کے کپڑوں کو داغدار کر گئی تھی۔ چائے کے کچھ چھینٹے اسبا کے پیروں پر پڑے تھے۔ گرم چائے کی حدت محسوس کرتے وہ تیزی سے پیچھے ہٹی۔ آفاق اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جب چائے سرو کرنی نہیں آتی تو کیوں آئی تھی یہاں؟ ملازمہ کو بھیج دیتی۔ وہ غصے میں نہ جانے کیا بول گیا تھا۔ کام ڈاؤن آفاق، اشر بولتا ہوا ان کے قریب آیا تھا۔ آفاق کی بات پر اسبا نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آفاق جو مزید کچھ بولنے کے لیے لب کھول رہا تھا، اس کی سرخ آنکھیں اسے خاموش کروا گئی تھی۔ اسبا ایک ہاتھ سے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرتی واپس لاؤنج کی جانب بھاگ گئی تھی، جبکہ کسی کی نظریں دور تک اس کا پیچھا کرتی رہی۔ وہ شکستہ قدموں سے چلتی گیٹ کے قریب آئی تھی۔ چابی گھماتے تالا کھولا، اندر داخل ہوتے وہ کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کندھے پر لٹکا پرس بیڈ پر رکھتے وہ بوجھل ہوتی طبیعت کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں ویران تھیں، بہت ویران، چہرے پر پریشانی کے تاثرات واضح تھے۔ اسے آج جاب سے نکال دیا گیا تھا۔ وہ پچھلے 3 ماہ سے دماغی طور پر اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کر رہی تھی۔ چیزیں، حالات، معاملات، وہ سب بھولتی جا رہی تھی، جس کی وجہ تاشفین کی بیماری تھی۔ تاشفین کو چند ماہ پہلے شدید بخار ہوا تھا۔ ڈاکٹرز اس کی بیماری سمجھنے سے قاصر تھے۔ کچھ عرصے بعد اس کی طبیعت سنبھل گئی تھی، مگر اس کے بعد ہر ماہ چند دن اس کی طبیعت شدید خراب رہتی۔ وہ ہر بار موت کے منہ سے واپس آتا۔ وہ چچا اسپتال لے کر جا کر اس کا علاج کروانا چاہتی تھی، مگر اس کے مالی حالات اسے اس چیز کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ذہنی آزمائش اور پریشانی کی وجہ سے وہ اسکول میں دماغی طور پر غیر حاضر رہتی، جس کا نتیجہ آج نکلا تھا۔ اسے جاب سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ اس کے پاس پیسے بھی نہ ہونے کے برابر تھے۔ پچھلے 2 ماہ کی تمام سیلری وہ تاشفین کے علاج پر خرچ کر چکی تھی، مگر اس کی طبیعت میں کوئی خاص افاقہ نہیں ہوا تھا۔ وہ شدید الجھن میں گھر چکی تھی۔ وہ اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔
ماضی کے تکلیف دہ شکنجوں سے اسے ڈاکٹر کی آواز نے نکالا تھا۔ وہ ہاسپٹل کی اسی راہداری میں بیٹھی تھی۔ تاشفین کو ڈاکٹرز اندر لے جا چکے تھے، جبکہ وہ باہر بیٹھی اپنی زندگی کے پچھلے تمام تکلیف دہ باب دہرا چکی تھی۔ ڈاکٹر کی آواز پر وہ تیزی سے ان کی جانب بڑھی۔ ڈاکٹر، ڈاکٹر میرا بیٹا۔ دیکھیں، ہم آپ کو پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ پہلے بل ادا کیجیے۔ ڈاکٹر آپ پلیز اس کا علاج شروع کریں، میں پیسوں کا انتظام کرتی۔ وہ روندی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ آپ میری بات سمجھنے کو تیار کیوں نہیں؟ آپ کے بیٹے کا علاج تب تک شروع نہیں کیا جائے گا جب تک آپ بل نہ ادا کر دیں۔ مسیحائی کے رتبے پر فائز وہ انسان کیسے تلخ جملے بول رہا تھا؟ مرتے ہوئے انسان کی جان سے زیادہ ان کے لیے ہاسپٹل کا بل تھا۔ وہ ڈاکٹر سبرینا کو خبر دیتا اندر جا چکا تھا، جبکہ باہر سبرینا واپس اس کرسی پر بیٹھتے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرائے زاروں کے تار ہونے لگی تھی۔ وہ کیا کرے، کہاں جائے، کس سے اپنے بیٹے کی جان کی بھیک مانگے؟ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ بے بسی کا یہ احساس اسے اپنی زندگی میں دوسری بار ہوا تھا۔ سبرینا، اس کی سماعتوں میں آواز ٹکرائی تھی۔ وہ اپنے حواسوں میں ہی کہا تھی کہ وہ آواز صحیح طرح سے سن پاتی، لیکن اچانک اسے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ اٹھاتے سامنے دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھیں سامنے کھڑی عورت کی مہربان اور شفیق آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ سبرینا بیٹا، تم یہاں؟ وہ انہیں پہچانتی تھی۔ ہاں، وہ انہیں جانتی تھی۔ وہ ڈاکٹر عافیہ تھیں۔ لاہور کی سڑکوں پر دوڑتی وہ گاڑی ڈسٹرکٹ کورٹ لاہور کے سامنے جا کر رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے وجود نے ایک نظر سامنے موجود داخلی دروازے پر نگاہ ڈالی تھی اور پھر گاڑی پارکنگ ایریا کی جانب لے گیا۔ گاڑی پارک کرتے وہ گاڑی سے اترا۔ گہرے نیلے رنگ کی پینٹ کے ساتھ ہلکے نیلے رنگ کی شرٹ پہنے، بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے، ایک ہاتھ میں موبائل تھامے وہ داخلی دروازے کی جانب چل پڑا۔ وہ مسلسل کسی کو فون ملا رہا تھا، مگر شاید دوسری جانب موجود انسان کا آج کال اٹینڈ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ چنچلائے ہوئے انداز میں اندر داخل ہوا۔ سامنے ہر جانب سیاہ رنگ کا کوٹ پہنے انسان موجود تھے۔ اسے کورٹ کچہری شروع سے ہی کچھ خاص پسند نہیں تھے۔ جب زاویار نے اپنے کیریئر کے لیے وکالت کا انتخاب کیا تھا تو تاشفین نے اسے ایک بار پھر سوچنے کا مشورہ دیا تھا، مگر زاویار نے اپنی خواہش پوری کر کے ہی دم لیا۔ تاشفین کافی امن پسند اور پرسکون شخصیت کا حامل تھا۔ اسے لڑائی جھگڑے، جرح بحث، یہ سب چیزیں ناپسند تھیں۔ اس نے ایک بار پھر زاویار کو کال ملائی، مگر اس کا فون ابھی بھی مصروف آ رہا تھا۔ اس نے کچھ قدم مزید آگے بڑھائے کہ اچانک اس کی نظر سامنے پڑی۔ سامنے کا منظر دیکھتے اس کی بری آنکھیں ساکت ہو گئیں، دل کی دھڑکن تھم گئی۔ سامنے کھڑی سیاہ قوالی لڑکی کسی سے محو گفتگو تھی۔ تاشفین نے اپنی آنکھیں ایک بار پھر بند کرتے دوبارہ کھولی کہ شاید یہ اس کا گمان ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ جہاں جہاں تاشفین جائے وہ بھی وہیں پر ہی موجود ہو؟ اتفاق بھی صرف ایک ہی بار ہوتا ہے۔ ابھی وہ سامنے ہی تھا کہ اچانک سامنے سے چند لوگوں کا ہجوم گزرا، جن کے گزرنے کے بعد سامنے کا منظر غائب ہو گیا تھا۔ اس ہجوم کے گزرتے تاشفین نے دوبارہ وہاں دیکھا۔ اب وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ تاشفین کو کچھ حد تک یقین آیا کہ وہ صرف اس کا گمان تھا، مگر پھر بھی وہ کیوں اس کے اعصاب پر اس قدر سوار ہو چکی تھی کہ وہ اسے ہر جگہ دکھائی دینے لگی۔ وہ خود اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ بھی انہی سوچوں میں گم تھا کہ اسے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا تھا۔ وہ تیزی سے پلٹا، پیچھے زاویار کھڑا تھا۔ میں ہوں بھائی۔ زاویار نے اس کے چہرے کا اڑا رنگ دیکھا۔ آپ ٹھیک ہیں بھائی؟ وہ تاشفین کو خاموش دیکھ کر دوبارہ بولا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ تم بتاؤ کہ تم میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ میں پورے 2 گھنٹے سے تمہیں کال کر رہا ہوں، کبھی تمہارا فون بند آتا ہے تو کبھی مصروف۔ اس نے خفگی سے کہا۔ بھائی، میں میڈم سے کیس کے متعلق بات کرنے میں مصروف تھا، زاویار نے وضاحت دی۔ تو کوئی بات بنی؟ تاشفین نے سوال کیا۔ ہاں، میں نے ان سے بات تو کر لی ہے، وہ ہمارا ویٹ کر رہی ہیں، مگر ابتہاج بھائی کیوں نہیں آئے؟ یہی بتانے تو میں تمہیں کال کر رہا تھا کہ ابتہاج کو ایک ایمرجنسی ہو گئی تھی، اسی لیے اسے فوراً راولپنڈی جانا پڑا اور مجبوراً مجھے اکیلے ہی یہاں آنا پڑا۔ اس کی بات پر تاشفین نے اسے وضاحت دی۔ چلیں کوئی بات نہیں، ہم چلتے ہیں، آئیں۔ زاویار یہ کہتا ایک جانب چلنے لگا، جبکہ تاشفین اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ دونوں ایک کمرے کے سامنے جا کر رکے۔ تاشفین کی نظر سامنے لگی روم پلیٹ پر پڑی تھی، جہاں جلی حروف میں ایڈوکیٹ آبرو صدیقی لکھا ہوا تھا۔ زاویار نے دستک دی تھی اور دونوں کمرے میں داخل ہوئے۔ سامنے 2 وکیل کھڑی تھی، جن میں سے ایک کی پشت ان کی جانب تھی اور دونوں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ ان دونوں کے داخل ہوتے ایک وکیل ان کی جانب دیکھنے لگی۔ تاشفین کی اس پر نظر پڑتے اس کے دماغ نے فوراً پیغام بھیجا کہ وہ اسے کہیں دیکھ چکا ہے، مگر کہاں؟ کہ فی الوقت اس کا دماغ پتہ لگانے سے قاصر تھا، مگر دوسری وکیل کے ان کی جانب پلٹتے اسے سب یاد آ گیا تھا کہ اس نے اسے کہاں دیکھا تھا۔
وہ ایک बार फिर उसके सामने थी। ताशफीन को यकीन हो चुका था कि कुछ देर पहले देखा गया मंजर गुमान नहीं बल्कि हकीकत था। सामने खड़ी आबरू ने उनकी जानिब देखा। उसकी स्याह आंखें ताशफीन की बुरी आंखों से टकराईं, जबकि ताशफीन तो इस वक्त बिल्कुल साकित खड़ा उसे देख रहा था। इन दोनों का यूं खड़े होना जावियार और सिदरा नोट कर चुके थे। जावियार ने ताशफीन को कोहनी मारी। भाई। उसके कोहनी मारने पर ताशफीन उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। भाई क्या हो गया है आपको? जावियार मध्यम सरगोशी में बोला, जिस पर ताशफीन होश में आया। जावियार ताशफीन को लेता आगे बढ़ा। ये मेरे भाई हैं, ये डॉक्टर हैं, राइट? इससे पहले कि ताशफीन का तारुफ जावियार करवाता, आबरू बोल पड़ी थी। आबरू के मुंह से निकलने वाले अल्फाज जावियार को हैरत में डाल गए थे, जबकि ताशफीन के लब बेख्तियार मुस्कुराहट में ढले। आपको कैसे पता? जावियार हैरानी से पूछने लगा। मेरी अम्मी इनकी पेशेंट, आबरू ने वजाहत दी, जबकि ताशफीन के दिल में तो इस वक्त खुशी का समा था। उसे वो याद था। ओह आई सी। जावियार ने यह कहते एक नज़र ताशफीन पर डाली, जिसका मफहूम ताशफीन खूब समझता था। यानी ये आप दोनों की दूसरी मुलाकात है? जावियार बोला। दूसरी नहीं, तीसरी। इस बार बोलने वाला ताशफीन था। उसकी बात पर जावियार ने तंजिया निगाहों से ताशफीन को देखा। सही। जावियार ने हंकार भरा। हैव अ सीट प्लीज। उन्हें मुसलसल खड़ा देखकर आबरू बोली थी। वो दोनों आगे बढ़े, सीट संभाल चुके थे, जबकि सिदरा दरवाजे की तरफ बढ़ते रूम से बाहर निकल गई। मुझे जावियार ने केस के बारे में बताया था, मगर फिर भी आप तमाम डिटेल्स रिपीट कर दें। आबरू ये बोलने पर ताशफीन ने एक नज़र जावियार पर डाली और फिर बोलने लगा। पूरे 15 मिनट बाद अब कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। घड़ी की टिक टिक बआसानी सुनी जा सकती थी। मैं ये केस ज़रूर कंसिडर करूँगी, मगर इससे पहले मैं एक बार क्लाइंट से मिलना चाहूँगी। आबरू ने ताशफीन की जानिब देखा। श्योर, आप मुझे बता दें आप कब फ्री हैं? ताशफीन आबरू की जानिब देखता बोला। आप इन्हें 2 दिन बाद ले आएं। ओके। ताशफीन ये कहता उठ खड़ा हुआ। उसे उठता देखकर जावियार भी खड़ा हो गया, जो अभी तक इसी शौक में था कि उसका भाई वकील साहिबा को पहले से जानता था और उसकी खबर जावियार को नहीं थी। थैंक यू। ताशफीन आबरू की जानिब देखते मुस्कुराते बोला, जिस पर आबरू ने सर को खम देते उसका शुक्रिया कबूल किया। वो दोनों चलते दरवाज़ा अबूर कर गए थे। कमरे में मौजूद आबरू ने अपना बजता हुआ फ़ोन उठाया, जिस पर इस बार लिखा जगमगा रहा था। फ़ोन कॉल उठाते उसे दूसरी जानिब से सौल्या बेगम की आवाज़ आई थी। जी अम्मी। वो सामने पड़ी फाइल के सफ़े पलटते बोली। आबरू बेटा, अभी हफ्सा का फ़ोन आया था, वो आज आ रही है, इसलिए हो सके तो तुम जल्दी घर आ जाना। सौल्या बेगम एक ही दफ़ा में पूरी बात कह गई। खुशी उनके लहजे से वाज़ेह थी। ये तो बहुत अच्छी बात है अम्मी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं भी जल्द आ जाऊँ। आबरू ये सब कहते कुछ देर मज़ीद फ़ोन पर बात करती रही और फ़ोन काटते वापस टेबल पर रख दिया था। सामने पड़ी फाइल के आखिरी सफ़े पर लिखी तहरीर पढ़ने लगी। सुबह से दोपहर हो चुकी थी। पिछले दिनों के मुकाबले में मौसम आज खासा खुशगवार था। पूरे आसमान पर बादलों ने बसेरा कर रखा था। सूरज को अपना दीदार करवाने की इजाज़त नहीं थी। स्याह रंग के ट्राउज़र शर्ट में मौजूद इस वक्त खिड़की के करीब खड़ा बाहर का मंजर देखने फ़ोन सुन रहा था। जी सर, ओके सर। वो काफ़ी देर से इन अल्फाज को दोहरा रहा था। वो पलटा कि उसकी नज़र दरवाजे में खड़ी राबिया बेगम पर पड़ी थी। जी सर, बस मैं थोड़ी देर में निकलता हूँ। उसने ये कहते कुछ देर बाद फ़ोन काट दिया था। उसे फ़ोन से फारिग होता देख राबिया बेगम चलती हुई इसके करीब आ गई थी। आए अम्मी, बैठें। वो बेड की तरफ इशारा करता बोला। मैं यहाँ बैठने नहीं आई आफाक, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। उनकी बात पर आफाक, जो बेडशीट पर पड़ी सिलवटें दूर करने में मसरूफ़ था, उनकी जानिब देखने लगा। जी अम्मी, कहें। उसकी बात पर राबिया बेगम कुछ कदम चलते उसके करीब आई थी। आफाक, मेरे लाख कहने के बावजूद भी तुम बाज नहीं आए ना? वो किस बारे में बात कर रही थी, आफाक को इल्म हो चुका था। वो जवाब में खामोश रहा। मैंने तुम्हें इतना समझाया कि तुम अपने एहसासात और जज्बात पर काबू रखना, मगर नहीं, तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। वो खामोश हुई थी। किसी ने आपसे कुछ कहा है अम्मी? उसके सवाल पर राबिया बेगम के गुस्से में मजीद इजाफा हुआ। मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा आफाक। मुझे सब नज़र आता है कि किस तरह कल तुम वहाँ चेहरे पर 12 बजाए घूम रही थी, और ना बोलने की तो तुमने जैसे कसम खा रखी थी। अम्मी, आपको मालूम तो है कि मैं ज़्यादा नहीं बोलता। वो मनमनाया था। तुम्हारी माँ हूँ मैं, सब इल्म है मुझे तुम कितना बोलते हो। आखिर तुम्हें मसला क्या है आफाक? राबिया बेगम के लहजे में गुस्सा था। अम्मी, मुझसे मुनाफ़कत नहीं होती। आफाक उनकी जानिब देखता बोला। क्या मतलब? राबिया बेगम ने हैरानी से सवाल किया। अम्मी, जिस वक्त हमें इन सब की ज़रूरत थी
تب ہمیں کسی نے نہیں پوچھا، اور آج جب ہم خود اپنے مقام پر پہنچ چکے ہیں تو پھر ہمیں دعوتوں پر بلایا جا رہا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا۔ آپ کو چاہے یاد نہ رہے امی، مگر میں نہیں بھول سکتا کہ ابو کی وفات کے بعد ہمارے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوا تھا۔ وہ تل حقیقت بیان کر رہا تھا۔ میں کبھی وہ وقت نہیں بھول سکتا جب آپ نے ہم دونوں کو اکیلے بنا کسی سہارے کے پالا تھا۔ ہم تب بھی اکیلے تھے اور اب۔ اس کی بات درمیان میں رہ گئی کیونکہ محمل کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ محمل کو داخل ہوتا دیکھ وہ خاموش ہو گیا، جبکہ رابعہ بیگم اس کی باتوں کے انتظار میں تھی۔ امی، آپ کو معلوم ہے کل جب آپ سائمہ ممانی کے ساتھ گئی تو بھائی نے اسبا کو ڈانٹا تھا۔ محمل نے داخل ہوتے ہوئے بات کا رخ بدل دیا تھا کیونکہ وہ باہر کھڑی تمام باتیں سن چکی تھی۔ اس کی بات پر رابعہ بیگم نے آفاق کی جانب دیکھا جو محمل کو گھورنے میں مصروف تھا۔ کیوں ڈانٹا تھا تم نے اسے؟ وہ آفاق سے پوچھنے لگی۔ میں نے کچھ نہیں کہا تھا امی، وہ صاف مکر گیا۔ امی جھوٹ بول رہے ہیں یہ، کل انہوں نے سب کے سامنے ڈانٹا تھا اور وہ بیچاری اتنا رو رہی تھی۔ مگر ڈانٹا کیوں تھا؟ رابعہ بیگم کا سوال اب بھی وہی تھا۔ اس بیچاری سے چائے گر گئی تھی بس، محمل نے جواب دیا۔ یہ سب کچھ تمہیں اسبا نے بتایا ہے؟ آفاق نے محمل کو مخاطب کیا، جس پر پہلے وہ خاموش ہوئی مگر پھر بولنے لگی۔ ہاں اسی نے بتایا ہے، وہ اتنا رو رہی تھی نا بھائی۔ اس کی بات پر رابعہ بیگم نے خفگی بھری نظروں سے آفاق کو دیکھا۔ امی میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، اس کو تو عادت ہے ہر وقت رونے کی، رم جھم کہیں کی۔ آفاق کے ذہن کے پردے پر اسبا کا چہرہ لہرایا تھا جس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ کیا کہا بھائی آپ نے؟ وہ انجانے میں کیا بول گیا تھا اسے خود معلوم نہیں تھا۔ رم جھم، محمل یہ بولتے ہنستی چلی گئی۔ واہ بھائی، بہت اچھا نام دیا ہے آپ نے اسبا کو، وہ یہ کہتی ہنستی کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ اس نام پر رابعہ بیگم بھی مسکرائی تھی۔ محمل کی بات نے پچھلی تلخ باتوں کا اثر زائل کر دیا تھا۔ تاشفین کا علاج مکمل ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر عافیہ سبرینا کے لیے فرشتہ بن کر اتری تھیں۔ انہوں نے سبرینا سے پوچھتے فوراً ہسپتال کا بل ادا کرتے تاشفین کا علاج شروع کروا دیا تھا۔ تاشفین کا قوت مدافعت خوراک کی کمی کے باعث بہت کمزور تھا، جس کے باعث اسے چھوٹی چھوٹی بیماریاں بہت طویل عرصے تک چلتی تھیں۔ وہ اس وقت ان کے ساتھ ان کے روم میں بیٹھی تھی، آنسو اس کے گال بھگو رہے تھے۔ ایک بار پھر وہ انہیں اپنی درد بھری داستان سنا رہی تھی، جس پر ڈاکٹر عافیہ چپ بیٹھی تھی۔ اتنے میں ایک نرس نے آ کر یہ خبر دی کہ تاشفین کو ہوش آ چکا ہے۔ سبرینا یہ سنتے فوراً اٹھی، اس نرس کے پیچھے بھاگی۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ فوراً بیڈ کی طرف گئی تھی جہاں تاشفین نیم آنکھیں کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے قریب پہنچتے وہ اس کا چہرہ جا بجا چومنے لگی۔ اس کے آنسو ابھی بھی بہہ رہے تھے جب ڈاکٹر عافیہ بھی کچھ دیر بعد اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئیں۔ میرا بچہ، میرا بچہ، وہ یہ کہتے مسلسل اس کا چہرہ چوم رہی تھی۔ ڈاکٹر عافیہ نے آگے بڑھتے تاشفین کے ماتھے پر بکھرے بال پیچھے کیے، جبکہ وہ آدھی کھلی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ سبرینا کی طرف دیکھتے اس نے اپنے لب ہلائے مگر طاقت کی کمی کے باعث اس کے الفاظ اس کے ہونٹوں پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ سبرینا کچھ پیچھے ہوتی کھڑی ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ ڈاکٹر عافیہ تاشفین کو دیکھتے پوچھنے لگی، جس پر سبرینا کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ تاشفین، تاشفین احمد۔ واہ، نام تو بہت پیارا ہے، وہ مسکرائی تھیں۔ یہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ سبرینا کا لہجہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ بالکل فٹ ہو جائے گا، تم پریشان مت ہو، دیکھنا بھی کچھ دنوں میں ہی اچھلتا کودتا پھرے گا، وہ اس کو تسلی دیتے بولیں۔ کچھ دیر وہ مزید سبرینا کا اپنی اولاد کے لیے پیار دیکھتی رہیں۔ اس کے بعد وہ سبرینا کو لیتی واپس اپنے کمرے کی جانب چل پڑیں کیونکہ نرس تاشفین کے ڈرپ چینج کرنے لگی تھی۔ کمرے میں پہنچتے اب سبرینا کے آنسو تھم چکے تھے۔ ڈاکٹر عافیہ اس کے سامنے جا بیٹھی۔ سبرینا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ان کی آواز پر سبرینا نے ان کی جانب دیکھا۔ جی، وہ محض اتنا بول سکی۔ تم اپنا گھر تبدیل کر لو۔ ان کی بالکل غیر متوقع بات نے سبرینا کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ مگر کیوں؟ سبرینا، میری بات مانو، تم میرے گھر پر شفٹ ہو جاؤ۔ ان کی اگلی بات پچھلی بات سے بھی زیادہ غیر متوقع تھی۔ سبرینا نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں۔ اس کے انکار پر انہوں نے آگے بڑھتے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ سبرینا، جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ مت کرو۔ تم ایک بار تو مشکل کا سامنا کر چکی ہو، پر اگر کل کو تم پر یہ وقت دوبارہ آ جاتا ہے تو تم کیا کرو گی؟ ہر بار تمہارا مجھ سے سامنا ہو جائے یہ ضروری تو نہیں۔ ان کی بات سبرینا کو واقعی سوچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ آج اگر اسے ڈاکٹر عافیہ نہ ملتی تو کیا ہوتا؟ اس سے آگے وہ سوچ نہ سکی۔ اگر معاملہ تمہاری خودداری کا ہے تو میں اس کا بھرپور احترام کروں گی۔ تمہیں میں جاب دلواؤں گی اور تم میرے گھر کے اوپر والے پورشن میں کرائے پر رہ لینا۔ مگر
कम अज कम तुम और तुम्हारा बेटा मेरी नज़रों के सामने तो रहोगे। सबरीना खामोशी से उनकी बात सुनने लगी। कुदरत ने एक बार फिर हम दोनों को मिलवाया है सबरीना। सिर्फ एक बात, मेरी बात पर गौर करो। मगर आपकी फैमिली। सबरीना की बात पर वो मुस्कुराई। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, और वो भी शादी के बाद अब बैरून मुल्क मुकीम है। मैं घर पर अकेली होती हूँ। तुम आ जाओगी तो मेरा भी दिल लग जाएगा। वो मुस्कुराती बोल रही थी, मगर फिर भी सबरीना ने बोलने के लिए लब खोले। सबरीना, इस बार जज्बात में आकर कोई फैसला मत करना। तहम्मुल से मेरी बात को सोचो। उनकी बात पर सबरीना खामोश हो गई। उसके दिमाग में सोचों का जाल बिछने लगा था। उसकी जॉब तो पहले ही ख़त्म हो गई थी। घर का किराया देने के लिए उसके पास पैसे थे भी नहीं। ऊपर से ताशफीन की तबीयत। उसका जहन उलझनों का शिकार था। कुछ देर मजीद सोचने के बाद उसने डॉक्टर आफिया की जानिब देखा, जो कागज़ पे सफ़े पर चंद अल्फाज लिख रही थी। मैंने फैसला कर लिया है। उसकी आवाज़ पर वो उसकी जानिब पलटी। मैं तुम्हारे फैसले का एहतराम करूंगी सबरीना, मगर मुझे उम्मीद है कि इस बार तुमने फैसला बहुत सोच समझ कर लिया होगा। उनकी बात पर सबरीना ने इस बात में सर हिला दिया। मैं आपके साथ जाने पर राज़ी हूँ, मगर मेरी कुछ शराइत हैं। वो बोलने लगी। घर का किराया मैं पूरा दूंगी। वो रुकी। आप मुझे जॉब दिलवाएंगी, मगर मैं अपना सारा खर्चा खुद उठाऊंगी। सबरीना की बात पर वो मुस्कुराई। मुझे तुम्हारी सारी शराइत मंजूर हैं बेटा। उनकी बात पर सबरीना की लंबी मुस्कुराहट में ढले। उसकी ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू होने वाला था, जो तारीख था या रोशन उसे खुद भी मालूम नहीं था। वो तीनों इस वक्त कमरे में बैठी मटर के दाने निकाल रही थीं। दरमियान में बड़ा बाउल आहिस्ता आहिस्ता मटर के दानों से भरने लगा। इस बार दरमियान में बैठी थी, जबकि उसकी एक जानिब हफ्सा और दूसरी जानिब रुतबा बैठी थी। इस बार हफ्सा को ईद की दावत की रुदात सुना रही थी। आपको पता है आपी, वहाँ फुप्पो और मोहम्मल भी आई थी, और इस बार को आफाक भाई से खूब डांट पड़ी थी। इस बार मजीद बोलने के लिए लब खोल ही रही थी कि रुतबा बोल पड़ी। उसकी बात पर असबा ने उसे घूरा। वाकई, पर क्यों पड़ी थी डांट? हफ्सा हैरान हुई। इसबा ने आफाक भाई पर चाय गिरा दी थी, इसीलिए। रुतबा हंसते हुए बताने लगी। और हमारी इसबा ने बाल्टी भरकर आंसू बहाए थे। रुतबा इसबा को चिढ़ाने लगी। इससे पहले कि इसबा रुतबा को जवाब देते कुछ बोलती, हरम कमरे में दाखिल हुई। आपी, मेरी रेड फ्रॉक नहीं मिल रही। आपने कहाँ रखी थी? हुरम ने इसबा को मुखातिब किया। वहीं अलमारी में रखी है हुरम। मुझे नहीं मिल रही आपी, आप प्लीज़ मेरे साथ आए ना। वो ये कहती वहाँ से भाग गई थी। ये लड़की भी ना। रुतबा, तुम आपी के साथ मिलकर ये काम मुकम्मल करवाओ, मैं अभी आती। इसबा ने मटर के दाने इसबा ने मटर के दानों की जानिब इशारा करते हुए रुतबा को मुखातिब किया था। उसकी बात पर रुतबा ने इस बात में सर हिला दिया। तुम जाओ इसबा, मैं और रुतबा कर लेंगे। हफ्सा ने इसबा को मुखातिब करते मटर के दाने बाउल में डाले। इसबा कमरे से बाहर चली गई, जबकि पीछे बैठी वो दोनों काम में मसरूफ़ हो गई थी। कुछ लम्हे इन दोनों के दरमियान खामोशी रही थी। आपी, आपको पता है, आज मैं मार्केट गई थी। रुतबा की बात पर सामने बैठी हफ्सा ने हैरानी से उसे देखा। हाँ रुतबा, मुझे मालूम है, तुमने बताया था। हफ्सा उसे जवाब देते वापस काम में मसरूफ़ हो गई थी। मैंने वहाँ आदिल भाई को देखा था। हफ्सा का बाउल तक जाता हाथ थम गया। उसने नज़रें उठाते रुतबा को देखा। हफ्सा की आंखों में मौजूद तासुर रुतबा को बहुत कुछ समझाने के लिए काफ़ी था। वो किसी लड़की के साथ थे। वह हफ्सा को खामोश देखते बोली। इन दोनों के दरमियान खामोशी का एक मुख्तसर वक्फा हायल हुआ था, और रुतबा खामोशी से हफ्सा के चेहरे के बदलते तासुरात देख रही थी। आपको हैरत नहीं हुई आपी? उसने हफ्सा को मुखातिब किया, जिस पर हफ्सा ने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे मालूम है रुतबा। हफ्सा की बात रुतबा के लिए किसी शौक से कम नहीं थी। क्या मतलब? आप ये सब जानती हैं आपी? उसकी आवाज़ में शौक था, हैरानी थी, सदमा था। हाँ रुतबा, मैं जानती हूँ। मगर आपी? उसकी बात मुंह में ही रह गई, जब हफ्सा ने अपनी सुरखोती आंखें उठाते उसकी जानिब देखा। मुझे अब इन सब की आदत हो चुकी है रुतबा। उसकी बात सुनते रुतबा को एक और शौक लगा था। आदत? आपी, आपको कैसे इस चीज़ की आदत हो सकती है? आपका शौहर किसी और के साथ? रुतबा की बात दरमियान में थी जब हफ्सा बोलने लगी। जिस तरह एक इंसान को रोशनी से एक बंद कमरे में छोड़ दिया जाए तो शुरू शुरू में उसे अंधेरे में रहने में मुश्किल पेश आती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो उस अंधेरे का आदी हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह मैं भी अब इन सब चीज़ों की आदी हो चुकी हूँ। हफ्सा के अल्फाज रुतबा का दिल चीर गए थे। मगर आप भी? रुतबा, छोड़ो इन बातों को। इनका कोई फ़ायदा नहीं। क्यों फ़ायदा नहीं आपी? मैं अब्रू से बात करूँगी। वो खबरदार रुतबा, जो तुम्हें मेरी कसम, तुम आबरू से इस बारे में कोई बात नहीं करोगी। आप ही प्लीज़ रुतबा।
حفصہ کے چہرے پر چھائے تاثرات دیکھتے رتبہ خاموش ہو گئی۔ کچھ لمحے خاموشی سے سرک گئے تھے۔ تمہیں معلوم تو ہے رتبہ، میں انہیں اولاد کی خوشی نہیں دے سکی، مگر پھر بھی وہ بہت اچھے ہیں۔ رتبہ، میرا بہت خیال۔ آپی، مجھے بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کتنے اچھے ہیں۔ رتبہ کے لہجے میں طنز تھا۔ اگر وہ اتنے ہی اچھے ہیں تو شادی کے 6 سالوں میں صرف 2 بار ہی آپ کے ساتھ ہمارے گھر کیوں آئے؟ اور وہ بھی تب جب جائیداد یا کسی اور چیز کی تقسیم کا معاملہ ہوتا تھا۔ وہ رکی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کی انہیں کتنی فکر ہے اس سے ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ رتبہ کا ایک ایک لفظ حقیقت تھا اور اس بات کو حفصہ بھی جانتی تھی۔ حفصہ خاموشی سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ رتبہ مزید کچھ بولتی کمرے میں مصباح داخل ہوئی جس کے ہاتھ میں حفصہ کا موبائل تھا۔ آپی، عادل بھائی کی کال ہے۔ اس کے الفاظ پر رتبہ اور حفصہ کی نظریں ملی تھیں۔ حفصہ اصبا سے موبائل پکڑتے خاموشی سے دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اصبا آ کر رتبہ کے ساتھ بیٹھ گئی تھی، جبکہ رتبہ کی نظر دروازے پر لگی تھی جہاں سے کچھ دیر پہلے حفصہ گئی تھی۔ وہ بائک کی چابی گھماتے تیز تیز قدم اٹھاتا ہاسپٹل کے کوریڈور میں چل رہا تھا۔ ایک کمرے کے سامنے پہنچتے اس نے اس کے سامنے لگی نیم پلیٹ کو دیکھا جہاں جلی حروف میں اسسٹنٹ کارڈک سرجن تاشفین احمد لکھا ہوا تھا۔ لبوں پر فخریہ مسکراہٹ آئی تھی۔ دروازے پر دستک دیتے وہ اندر داخل ہوا۔ کمرہ خالی تھا۔ وہ آگے قدم بڑھاتے ہوئے ٹیبل پر رکھی چیزوں کا جائزہ لینے لگا جہاں فائلز، پیپرز، پینس اور بہت کچھ موجود تھا۔ وہ کچھ دیر وہاں بیٹھا انتظار کرتا رہا، پھر اکتائے ہوئے انداز میں کمرے کا دروازہ کھولتے باہر نکلا جہاں اسے سامنے سے تاشفین ود فیملی ڈاکٹرز کے ہمراہ اسی جانب آتا نظر آیا تھا۔ زاویار پر نظر پڑتے ہوئے ان دونوں ڈاکٹرز سے ایکسکیوز کرتا ہوا زاویار کے قریب آیا تھا۔ اب میں سمجھا گھر پر دل کیوں نہیں لگتا؟ زاویار کی بات پر تاشفین نے اسے گھوری سے نوازا۔ آہستہ بولو۔ اتنے حسین لوگوں کے درمیان آخر دل کیسے نہ لگے؟ مگر وہ پھر بھی باز نہیں آیا تھا۔ تاشفین اسے کھینچتے کمرے میں لے آیا تھا۔ زاوی، آہستہ بولو، یہ ہاسپٹل ہے۔ وہ زاوی کو مخاطب کرتا بولا۔ یہ تھیں کون؟ زاویار ابھی تک وہیں اٹکا ہوا تھا۔ زاوی، اس سے پہلے کہ تاشفین مزید کچھ بولتا کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نرس اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر جلدی کریں، روم نمبر 3 کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے۔ وہ نرس تاشفین کو مخاطب کرتی بولی۔ آپ چلیں، میں بھی آتا ہوں۔ تاشفین اس کو جواب دیتا بولا۔ زاوی، تم ویٹ کرو، میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ وہ اسے کہتا تیزی سے اس نرس کے پیچھے چلا گیا جبکہ زاوی وہیں کھڑا ان کی کارروائی دیکھتا رہا۔ تاشفین کے جانے پر وہ کمرے سے نکلتا باہر کوریڈور میں ٹہلنے لگا تھا۔ اچانک اس کی نظر سامنے سے آتی رتبہ پر پڑی جو چلتی ہوئی اس جانب آ رہی تھی۔ زاویار کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ رتبہ اسے چند قدم کے فاصلے پر تھی کہ کسی کی نظروں کی تپش کے احساس پر اس نے زاویار کی جانب دیکھا تھا جو اسے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ رتبہ چلتی ہوئی زاویار کے قریب آئی تھی۔ تم یہاں تک آ گئے میرا پیچھا کرتے کرتے؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ جی نہیں محترمہ، میں آپ کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں نہیں آیا۔ تو پھر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ ہاسپٹل ہے محترمہ، یہاں پر کوئی بھی آ سکتا ہے۔ زاویار تپانے کے انداز میں بولا تھا۔ اس سے پہلے کہ رتبہ کچھ کہتی زاویار بولا۔ ویٹ اے منٹ، کہیں آپ تو میرا پیچھا کرتی ہوئی یہاں نہیں آئیں؟ زاویار کی بات پر رتبہ کے غصے میں اضافہ ہوا۔ بہت خوش فہمیاں پال رکھی ہیں تم نے۔ رتبہ کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ ظاہر ہے، اتنا ہینڈسم ہوں، خوش فہمیاں تو ہوں گی۔ اس کی بات پر رتبہ نے آنکھیں گھمائی تھیں اور پاس سے گزرنے ہی لگی تھی کہ زاویار کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ کہیں آپ میرا مشورہ سیریس لیتے یہاں اپنا علاج تو نہیں کروانے آ گئی؟ زاویار کی بات پر رتبہ کو پتنگے لگ گئے، فوراً پلٹی۔ ایکسکیوز می مسٹر، اس کے سامنے آئی تھی۔ میں فضول لوگوں کی فضول باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی تھی۔ آپ کہیں تو میں اپوائنٹمنٹ لے دوں؟ زاویار باز نہیں آیا تھا۔ تم نے اگر مجھے مزید تنگ کیا تو میں تمہاری چٹنی بنا دوں گی۔ رتبہ کے تو جو منہ میں آیا بول گئی تھی۔ او واو، ماسٹر شیف، اتنے بڑے انسان کی چٹنی، امپریسو۔ آپ سے مل کر تو ہر بار میں آپ سے بہت متاثر ہوتا ہوں۔ وہ خود ہی زاویار کو بولنے کا موقع دے گئی۔ تم ہٹو میرے سامنے سے، مجھے فضول لوگوں کے منہ لگنے کا کوئی شوق نہیں۔ وہ یہ کہتی آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ اس کی سماعت سے ایک بار پھر زاویار کی شرارت بھری آواز ٹکرائی تھی۔ میرا بھی کچھ یہی خیال ہے۔ وہ ایک بار پھر رتبہ کو ضد کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ رتبہ نے دانت پیستے مڑ کر اسے دیکھا اور پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی جبکہ زاویار اسے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔
وہ اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھا۔ بیڈ پر لیٹے اس نے موبائل ہاتھوں میں تھام رکھا تھا، جس پر تیز تیز انگلیاں چلاتا وہ نہ جانے کیا ٹائپ کر رہا تھا۔ بال ماتھے پر بکھرے تھے، سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہونٹ ہلکے جامنی ہونے لگے تھے۔ وہ اس وقت ہلکے نیلے رنگ کے ٹریک سوٹ میں موجود تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور فائقہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ شہری، تم کب آئے؟ وہ اس کے قریب آتی بولی۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے، شہریار نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ کچھ کھاؤ گے؟ وہ پوچھنے لگی۔ نہیں مام، مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے بیزاری سے جواب دیا۔ شہری، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ان کی بات پر شہریار کے ماتھے پر بل پڑے۔ اگر یہ بات ڈیڈ سے ریلیٹڈ ہے تو پلیز مام، مجھے آپ سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنی، اس نے واضح انکار کر دیا۔ مگر تم ایک بار، میں نے آپ سے کہا نا مام، مجھے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنی، وہ ایک لفظ چبا کر بولا۔ مگر شہری، وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں، ان کی طبیعت… مام، یہ سب انہیں مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ اس سے پہلے کہ فائقہ بیگم کچھ اور کہتی، ان دونوں کی سماعت سے ہیل کی ٹک ٹک کی آواز ٹکرائی تھی۔ دونوں آواز کے تعاقب میں دیکھنے لگے۔ سیاہ رنگ کی جینس کے ساتھ سرخ رنگ کی ٹاپ پہنے، بالوں کو اسٹریٹ کیے، چہرے پر میک اپ سجائے، آنکھوں میں چمک، لبوں پر مسکراہٹ لیے وہ اسی جانب بڑھ رہی تھی۔ ایک ہاتھ میں سیاہ رنگ کا چھوٹا سا کلنچ جبکہ دوسرے ہاتھ میں موبائل تھام رکھا تھا۔ وہ امل آفندی تھی۔ میں نے کہیں آپ دونوں کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ وہ دروازے میں کھڑی مسکراتے پوچھنے لگی۔ ناٹ ایٹ آل۔ شہریار بیڈ پر اٹھ بیٹھا تھا جبکہ فائقہ بیگم امل کی جانب بڑھی۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز امل، وہ مسکراتے اس کے قریب جاتے اس سے ملنے لگی تھی۔ اس سے ملتے امل آگے بڑھتے بیڈ کے قریب رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر مزید باتیں کرنے کے بعد فائقہ بیگم اٹھ گئی تھی۔ امل، تم کھانا کھائے بغیر نہیں جاؤ گی، اوکے؟ نہیں آنٹی، میں انکار نہیں سنوں گی۔ فائقہ بیگم کی بات پر امل مسکرائی تھی۔ تم دونوں باتیں کرو، میں ابھی آتی ہوں، وہ یہ کہتی دروازہ عبور کر گئی تھی جبکہ پیچھے بیٹھی امل شہریار کو دیکھتی مسکرائی۔ کیسے ہو؟ اس نے شہریار کو مخاطب کیا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسی ہو؟ اور ہاں، تمہاری وہ دوست کیسی ہے؟ چہرے پر پراسرار مسکراہٹ سجائے وہ پوچھنے لگا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں اور میری دوست بھی، امل نے مسکراتے جواب دیا۔ کام کہاں تک پہنچا؟ ایک اور پراسرار سوال۔ ابھی تو بھروسہ جیتنے کی کوشش جاری ہے، ایک بار بھروسہ جیت لوں پھر ہی کام شروع ہو سکتا ہے، امل اس کو جواب دیتے بولی۔ دھیان رکھنا کہیں دوستی گہری نہ ہو جائے، شہریار جان بوجھ کر امل کو چڑھانے لگا تھا۔ شہری، وہ خفگی سے بولی تھی، تمہیں معلوم ہے میں یہ سب کسی لیے کر رہی ہوں، ورنہ اس جیسی چھوٹے گھر کی لڑکیوں کو تو میں منہ بھی نہ لگاؤں۔ اس کے لہجے میں حقارت تھی۔ مجھے معلوم ہے امل، میں بس مذاق کر رہا تھا، شہری جواب دینے لگا۔ بس تم دھیان رکھنا اسے کہیں شک نہ ہو جائے۔ اس کی بات پر امل نے اس بات میں سر ہلایا۔ فکر مت کرو، تم دیکھنا میں اسے کیسے اس کی اوقات یاد دلاؤں گی، وہ نخوت سے بولی تھی۔ اور میں اس میں تمہارا بھرپور ساتھ دوں گا، شہریار کے جواب پر دونوں مسکرائے تھے۔ دونوں کی مسکراہٹ پر اسرار اور شیطانی تھی۔ مجھے معلوم ہے شہری، کیونکہ صرف مجھے ہی نہیں تمہیں بھی اسے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا ہے۔ بالکل، شہریار نے اس کی بات پر پاس پڑی سگریٹ اٹھاتے کہا۔ جس طرح اس نے سب کے سامنے مجھے بے عزت کیا تھا، اسی طرح میں بھی اسے کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ شہریار کے لہجے میں ایسا تاثر تھا کہ پاس بیٹھی امل بھی کچھ لمحے کے لیے خوفزدہ ہوئی تھی، مگر وہ مطمئن تھی کیونکہ اسے معلوم تھا یہ غصہ اور نفرت صرف رتبہ صدیقی کے لیے ہے۔ اصبا، تم نے ابرو کو کال کی؟ صالحہ بیگم کے پوچھنے پر اصبا ان کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ جی امی، میری بات ہوئی ہے ابرو سے، بس وہ آدھے گھنٹے میں پہنچنے والی ہے۔ اصبا صالحہ بیگم کو جواب دیتے ان کے پاس آ بیٹھی تھی، جو بیڈ پر نیم دراز تھی، جبکہ ان کی ایک جانب حفصہ اور دوسری جانب رتبہ بیٹھی تھی۔ اللہ، ابھی آدھا گھنٹہ اور انتظار کرنا پڑے گا، رتبہ کی جھلائی ہوئی آواز ان کے سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اپنی بڑی بہن کے لیے تم اتنا انتظار بھی نہیں کر سکتی؟ خرم نے کمرے میں داخل ہوتے اس کی بات سنی تھی اور اس کے قریب آتے بڑوں کے انداز میں بولی تھی۔ صبح سے بھوکی ہوں میں، رتبہ نے دہائی دی۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا رتبہ کہ ہاسپٹل میں ہی کچھ کھا لو، مگر تم نے تو میری بات نہ سننے کی قسم کھا رکھی تھی۔ صالحہ بیگم کی بات پر خرم ہنسنے لگی۔ خرم، یہ اپنے دانت نکالنا بند کرو، آؤ میری ٹانگیں دباؤ۔ اب ہنسنے کی باری رتبہ کی تھی اور وجہ خرم کا اترا ہوا منہ تھا۔ خرم بیڈ پر بیٹھے صالحہ بیگم کی ٹانگیں دبانے لگی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ خرم کی زبان پر کھجلی ہوئی۔ آپی، آپ دوبارہ ہمارے پاس کب آئیں گی؟ اس نے پاس بیٹھی حفصہ کو مخاطب کیا جس کی کل واپسی تھی۔
जब हफ्सा आपी की प्यारी नंद अपने पिया के देश चली जाएंगी। जवाब रुतबा की तरफ से आया था। मतलब आप मेरे फाइनल एग्जाम्स के बाद आएंगी? खुर्रम ने सौलिया बेगम की टांगें दबाते हिसाब किताब लगाया था। कब हैं तुम्हारे एग्जाम्स? हफ्सा के सवाल पर खुर्रम ने कुछ देर उंगलियों पर हिसाब लगाया, फिर बोली, पूरे 3 माह बाद। सही। हफ्सा ने समझने के अंदाज में सर हिलाया। फिर तो हमारी गुड़िया भी बड़ी हो जाएगी, कॉलेज जाया करेगी। हफ्सा मुस्कुराते हुए बोली, कॉलेज तो जाऊंगी मगर मुझे मेरा स्कूल बहुत याद आएगा, मेरी सारी दोस्तें भी बहुत याद आएंगी। वो एकदम अफसरदा हो गई थी। कोई बात नहीं, कॉलेज जाकर नई दोस्तें बना लें, इस्बा ने मशवरा दिया था। मगर स्कूल की दोस्ती ज़्यादा अच्छी है, खुर्रम मुंह बनाते बोली। खुर्रम बच्चे, इंसान ज़िंदगी के हर मरहले में जब आगे बढ़ता है तो उसे पिछले मरहले से वाबस्ता लोग बहुत याद आते हैं। अभी तुम स्कूल की दोस्तों को याद करोगी, 2 साल बाद तुम्हें कॉलेज की दोस्तें याद आएंगी, और जब तुम्हारी यूनिवर्सिटी मुकम्मल हो जाएगी तो तुम उसे याद करोगी। सौलिया बेगम उसे समझाने लगी। हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देना पड़ती, और कभी कभार अपने बहुत अजीज तरीन दोस्तों को भी छोड़ना पड़ता है। सौलिया बेगम की बात पर खुर्रम के दिमाग में एक सवाल नमूदार हुआ था। अम्मी, आपकी कोई पक्की वाली दोस्त थी? खुर्रम के सवाल पर सौलिया बेगम ने उसकी जानिब देखा, जो सवालिया निगाहों से उनकी जानिब देख रही थी। हाँ थी। सौलिया बेगम के जहन के पर्दे पर एक चेहरा नमूदार हुआ था। कौन? एक और सवाल। बहुत लंबी और पुरानी कहानी है बेटा, सौलिया बेगम टालने लगी थी। जब तक आबरू नहीं आती, आप हमें अपनी दोस्त की कहानी सुना दें। हफ्सा की आवाज़ पर सौलिया बेगम ने उसकी जानिब देखा। हफ्सा, आप ही सही कह रही हैं अम्मी, आप तब तक हमें अपनी पुरानी सहेली की लंबी कहानी सुनाएं। रुतबा ने भी हिस्सा लिया था। सामने बैठी इस वक्त भी कहानी की मुंतजिर थी। अच्छा अच्छा, सौलिया बेगम बेड के ग्राउंड से टेक लगाते बोलने लगी। एफएससी करने तक मेरी सारी ज़िंदगी कराची में गुजरी थी। वहीं मेरी बचपन की सहेली भी रहती थी। हमारे घर बिल्कुल साथ साथ थे। हम साथ स्कूल जाते, साथ मदरसे, साथ कॉलेज जाते थे। वो खामोश हुई थी। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वो भी इकलौती थी और मैं भी, मगर हम दोनों में बहुत फ़र्क था। वो मुस्कुराई। मैं बहुत डरपोक थी, हर काम में पीछे रहने वाली, और वो बहुत बहादुर थी, हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती। मगर फिर भी हम दोनों की बहुत बनती थी। वो मुस्कुरा रही थी। माजी की खुशगवार यादें ताज़ा होने लगी थीं। आपकी दोस्त, वो अब हैं कहाँ? खुर्रम दिमाग में सवाल पैदा होते उसे फौरन जुबान पर ले आई थी। मेरे एफएससी करने के बाद तुम्हारे नाना का ट्रांसफ़र लाहौर हो गया था, और फिर मजबूरन हमें लाहौर आना पड़ा। मैं दोबारा कराची उससे मिलने गई थी, मगर फिर उन्होंने एक नज़र सब पर डाली। सब बहुत गौर से उनकी बात सुन रहे थे। मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मैं एक बार उससे मिलने गई, मगर मुझे मालूम हुआ कि वो लोग घर तब्दील कर चुके हैं, और उस दिन के बाद से मेरा राब्ता हमेशा के लिए मेरी दोस्त से मुनक़ता हो गया। उनके लहजे में अफसोस दर आया था। आपने उन्हें अपनी शादी पर नहीं बुलाया था? हरम ने एक अजीब सा सवाल किया, जिस पर सबने उसकी जानिब देखा। सबकी नज़रें खुद पर पड़ते वो दांत निकालने लगी थी। बुलाना था, मगर तुम्हारे दादा की अचानक वफात की वजह से शादी बहुत जल्दी में तय हुई थी, इसलिए मैं उसे नहीं बुला सकी। मगर आज भी वो मेरी दुआओं का हिस्सा है, और हमेशा रहेगी। उनकी आंखों में नमी झिलमिलाने लगी थी। अम्मी, आपने अपने दोस्त का नाम तो बताया ही नहीं। रुतबा के सवाल पर सौलिया बेगम के जहन के पर्दे पर वो कतई आंखें लहराई थी। सबरीना अहमद नाम था उसका। वो मुस्कुराते हुए बोली। वो इस वक्त बेड पर लेटी कमरे की छत पर नजरें टिकाए पंखे के घूमते परों को देखने में मसरूफ थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने अपना दायां हाथ अपनी नजरों के सामने किया। उस पर लगा जख्म अब भर चुका था, मगर असल जख्म तो उसके दिल पर मौजूद था, जो कुछ दिन पहले एक बार फिर ताज़ा हो गया था। कुछ रोज पहले जब वो जलाल दाया के घर लॉन में खड़ी फूलों को देखने में मसरूफ थी, तो पीछे से आती आवाज़ वो तेजी से पलटी थी, जिससे उसका हाथ जख्मी हो गया था। पीछे अमाद खड़ा था, जिसकी नज़रें उसे हिरासा करने के लिए काफ़ी थी। अमाद का कहा गया जुमला अभी उसके कानों में गूंज रहा था। कैसी हो इसबा? आज बहुत दिनों बाद तुम्हारा दीदार नसीब हुआ है। वो इसबा को सर से पांव तक देखते चेहरे पर शातिराना मुस्कुराहट सजाए बोला था। इसबा के दिमाग पर अब भी वो मंजर और जुमला हावी था। वो वहां से फौरन भाग गई थी, मगर इस एक जुमले ने उसे एक बार फिर माजी के तकलीफ दे दिन याद दिला दिए थे। उसने करवट लेते अपना रुख दाएं जानिब किया था, जहां आबरू लेटी थी, जो आज काम करते करते उसके साथ ही सो गई थी। आबरू के चेहरे पर नजरें पड़ते उसके लबों पर एक अफसरदा सी मुस्कुराहट आई थी। वो वहीं बिस्तर पर लेटे माजी में खोने लगी थी, जिस दिन पहली बार उसके दिल पर वो जख्म लगा था।
5 साल قبل اس نے سامنے پڑے گلدان پر سے دھول ہٹاتے، اس میں موجود پھولوں کو ترتیب سے رکھتے کچھ نئے پھولوں کا اضافہ کیا تھا جو اس نے صبح ہی اپنے چھوٹے سے باغیچے سے توڑے تھے۔ پھولوں پر ایک نظر ڈالتے وہ مسلسل اپنا رخ دوسرے گلدان کی جانب کیے ہوئے تھی۔ وہ اس وقت گھر میں اکیلی تھی، رتبہ حرم اسکول جبکہ آبرو یونیورسٹی میں تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی صالحہ بیگم ساتھ والے گھر محفل پر گئی ہوئی تھیں۔ اچانک آہٹ کی آواز پر وہ چونکی۔ امی اتنی جلدی آ گئیں؟ وہ بڑبڑائی کہ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ وہ ایک دم پلٹی مگر سامنے کھڑے انسان کو دیکھتے اس کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑ گیا تھا۔ سامنے عماد اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اصبا کے چہرے کو دیکھتے اس نے ایک قدم آگے بڑھایا تھا۔ تو بالآخر آج تمہارے دیدار کا شرف حاصل ہو ہی گیا۔ اس نے یہ کہتے ایک اور قدم آگے بڑھایا تھا۔ اس کے بڑھتے قدموں کے ساتھ اصبا کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ وہ شدید خوفزدہ تھی۔ تم ہر وقت مجھ سے چھپتی کیوں رہتی ہو؟ وہ سوال کرتا مزید آگے بڑھا تھا۔ اصبا پچھلے 1 ماہ سے عماد کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی اور وہ اس کے سامنے آنے سے ممکن طور پر گریز کرتی تھی۔ تم گھر پر اکیلی تھیں تو سوچا کہ تم سے وجہ ہی پوچھ لوں۔ عماد اکیلی پر زور دیتا مزید آگے بڑھا تھا۔ ان کے درمیان اب مزید چند قدموں کا فاصلہ تھا۔ آپ یہاں سے چلے جائیں، اصبا ہمت کرتے اسے جواب دینے لگی۔ اس کی بات پر عماد ہنسنے لگا اور مزید آگے بڑھا۔ اسے مزید آگے بڑھتا دیکھ اصبا پیچھے کی جانب قدم اٹھانے لگی تھی۔ سرخ رنگ تم پر کافی اچھا لگتا ہے، گویا بنا ہی تمہارے لیے ہو۔ وہ اس کی سرخ فراق کی جانب دیکھتا بولا۔ اصبا نے مزید پیچھے ہونا چاہا مگر وہ دیوار سے جا لگی تھی۔ پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ تم بس مجھے وجہ بتا دو، میں چلا جاؤں گا، اس نے آگے بڑھتے جواب دیا۔ اب اس کے اور اصبا کے درمیان صرف 2 قدم کا ہی فاصلہ تھا۔ ارے اپنے یہ قیمتی آنسو تو ضائع مت کرو۔ اس نے اصبا کے بہتے آنسو صاف کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا کہ اس کی سماعت سے آبرو کی آواز ٹکرائی تھی جس پر عماد ایک دم اصبا کے سامنے سے ہٹا۔ سامنے کا منظر دیکھتے آبرو کو سب سمجھنے میں صرف چند لمحے لگے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آبرو نے سختی سے عماد کو مخاطب کیا جو یوں اچانک آبرو کے جانے پر گھبرا گیا تھا۔ مجھے اصبا نے بلایا تھا، وہ اپنے لڑکھڑاتے لہجے پر قابو پاتا بولا۔ اصبا آبرو کی جانب دیکھتے روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھے چچی بلا رہی ہیں۔ جب میں اوپر آیا تو یہ اکیلی تھی۔ اس نے مجھے اپنی بکواس بند کرو عماد، آبرو اونچی آواز میں بولتی اس کی بات کاٹ گئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم جو چاہو گے بولتے جاؤ گے اور میں تم پر یقین کر لوں گی؟ وہ قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا ضبط کھو بیٹھوں ابھی اور اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ، وہ بلند آواز میں چلائی تھی۔ اس کی اس بات پر عماد نے ایک نظر پاس کھڑی اصبا پر ڈالی مگر آبرو فوراً اصبا کے سامنے آ گئی تھی۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ آبرو کی دوبارہ بولنے پر وہ قدم اٹھاتا باہر چلا گیا۔ پیچھے کھڑی آبرو اصبا کی جانب پلٹی جس کی رو رو کر اب ہچکی بن گئی تھی۔ آبرو کو اس پر ترس آیا تھا مگر وہ اپنے آپ پر قابو پاتی اس کے قریب آئی تھی۔ تم یہ بزدلی کب چھوڑو گی اصبا؟ اگر آج میرے علاوہ کوئی اور یہاں آتا تو یہ عماد کی بات پر یقین کر لیتا اور تم یوں ہی روتی رہ جاتی۔ آبرو کی بات پر اصبا نے اپنی سرخ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا اور آگے بڑھتے اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ آبرو نے اپنی آنکھوں کو بند کرتے خود پر قابو پایا تھا اور اپنے دونوں ہاتھ اصبا کے گرد لپیٹ دیے تھے۔ شام کے 6 بجے کا وقت تھا۔ وہ سب اس وقت لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ آبرو نے سارا معاملہ صالحہ بیگم کے گوش گزار کر دیا تھا۔ امی اس بار آپ مجھے مت روکیے گا، آبرو نے صالحہ بیگم کو مخاطب کیا جو اصبا کو اپنے ساتھ لگائے بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ صالحہ بیگم کچھ کہتی حرم کی آواز نے انہیں اپنی جانب متوجہ کیا۔ آپی تائی جان آ گئے ہیں۔ حرم کی بات پر آبرو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئیں امی میرے ساتھ چلیں، آبرو سر پر دوپٹہ لیتے بولی۔ صالحہ بیگم نے اصبا کو خود سے الگ کیا اور اپنی جگہ سے اٹھتی آبرو کے ساتھ چل پڑی تھی۔ نیچے پہنچتے وہ لاؤنج میں داخل ہوئی جہاں انہیں سامنے ہی جلال تایا اور وشما بیٹھے نظر آ گئے تھے۔ وہ دونوں صالحہ بیگم اور آبرو کو اس وقت نیچے دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے آبرو صالحہ بیگم کے ہمراہ ان کے قریب آئی اور جلال تایا کو مخاطب کیا۔ مجھے آج آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے تایا جان۔ آبرو کی آواز سنتے سائمہ تائی جو کچن میں موجود تھیں باہر آ گئیں۔ جلال تایا آبرو کی اس بات پر حیران ہوئے مگر پھر اس بات میں سر ہلاتے اسے بولنے کی اجازت دی تھی۔ آپ ہمیں اس گھر میں کیوں لائے؟ آبرو کے سوال پر جلال تایا کی حیرانی میں اضافہ ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے سائمہ تائی بول پڑی۔ یہ کیسا فضول سا سوال ہے آبرو؟ وہ غصے سے آبرو کی جانب دیکھتے بولی۔
ताई जान, ये सवाल कितना फजूल है, आप बहुत बेहतर जानती हैं। आबरू को मालूम था कि सामा ताई सारे मामले से बाखबर है। आबरू, जो भी बात है साफ साफ कहो। जलाल ताया ने आबरू को मुखातिब किया। ताया जान, आप हमें इस घर में इसीलिए लाए थे ताकि आप हमारी हिफाजत कर सकें, क्योंकि हमारे सर पर ना बाप का साया था ना भाई का आसरा जो हमारी हिफाजत कर सकते। आबरू का लहजा सख्त होने लगा था। मगर मैं आज एक बात आप पर वाज़ह कर देना चाहती हूँ कि हमारी इज्जत आपके इस घर में भी महफूज नहीं। आबरू की इस बात पर जलाल ताया के चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभरने लगे। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? वो कदरे सख्त और बुलंद आवाज में बोली। इस बात का मतलब तो आपको इमाद ही बेहतर बता सकता है। आबरू की बात पर जलाल ताया आबरू की जानिब देखते दोबारा बोले थे। आबरू, मुझे मजीद मत उलझाओ, जो बात है मुझे साफ साफ बताओ। जलाल ताया के दोबारा बोलने पर आबरू ने सारा वाकया उनके गोशगुजार कर दिया था, जिसको सुनते जलाल ताया का चेहरा सुर्ख होने लगा। वो साइमा ताई की जानिब देखते बोले, इमाद कहाँ है साइमा? साइमा ताई, जो आंखों में इश्तियाल लिए आबरू को देख रही थी, बोलने लगी, जलाल, ये लड़की झूठ बोल रही है। इसकी बहन ने खुद इमाद को ऊपर बुलाया था। साइमा ताई की बात पर आबरू बोलने लगी, कुछ तो खुदा का खौफ करें ताई जान, आप सारी सच्चाई जानने के बावजूद भी अपने बेटे का साथ दे रही। आबरू के बोलने पर साइमा ताई फिनकारी थी। ये सिला दिया है जलाल इन लोगों ने हमारे एहसानात का, कि आज ये हमारे ही बेटे पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। उनकी बात पर आबरू इस्तेज़ाइया हंसी। ताई जान, आप फिक्र मत करें, हम अब मजीद आपका कोई एहसान नहीं लेंगे। वो जलाल ताया की जानिब देखते बोली थी, ताया जान, आप हमारे मकान की जो कीमत आपने वसूल की थी वो हमें दे दें, ताकि हम खुद अपने लिए घर किराए पर लेकर वहाँ चले जाएं। आबरू की बात पर जलाल ताया के गुस्से में इजाफा हुआ। क्या फजूल बातें कर रही हो आबरू, तुम लोग ये घर नहीं छोड़ सकते। जहाँ हमारी इज्जत महफूज नहीं, हम वहाँ हरगिज नहीं रहेंगे। आबरू अटल लहजे में बोली थी। सौलिया, तुम अपनी बेटी को समझाओ, ये किस किस्म की बातें कर रही। जलाल ताया ने सौलिया बेगम को मुखातिब किया। भाई साहब, आबरू बिल्कुल सही कह रही है। हम सबका ये फैसला है कि हमें अब ये घर छोड़ देना चाहिए। सौलिया बेगम की बात पर आबरू के चेहरे पर एक पुरसकून मुस्कुराहट दर आई थी, जबकि जलाल ताया के पास अब बोलने को कुछ नहीं बचा था। हम इस महीने के आखिर में ये घर छोड़ देंगे। आबरू ये कहते सौलिया बेगम की जानिब बढ़ी और उन्हें लिए वापस ऊपर की जानिब चली गई थी। उनके पीछे मौजूद साइमा ताई दिल में बहुत खुश थी। वो यही चाहती थी कि ये लोग जल्द अज जल्द उनका घर छोड़ दें, जबकि जलाल ताया शदीद अफसोस में मुब्तला थे। वो जिस मकसद के तहत उन्हें यहाँ लाए थे, वो मकसद पूरा ना हो पाया था। वो इतनी बड़ी जायदाद से हाथ धो बैठे थे। फजर की अजान की आवाज़ ने इस्बाह को वापस हॉल में पहुंचाया। वो सारी रात माजी की वादियों में तन्हा सफ़र कर रही थी और अब वापस हाल में लौटते वो बिस्तर से उठ खड़ी हुई, वजू का इरादा करते वॉशरूम की जानिब बढ़ गई थी। सूरज की मदम होती किरणें इस 2 मंजिला मकान पर पड़ती उसे रोशन कर रही थी। इस मकान की बलाई मंजिल के कमरे में इस वक्त नीम अंधेरा था। कुछ लम्हे भी थे। इस कमरे में मौजूद बेड पर लेटे वजूद में हरकत हुई थी। इस वजूद ने अपना हाथ आगे बढ़ा दे बेड पर किसी को तलाश करना चाहा। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। किसी को अपने करीब ना पाकर उसने एकदम से आंखें खोल दी थीं। माथे पर परेशानी की लकीरें नमूदार हुई थीं, मगर अचानक कुछ याद आने पर उसके चेहरे के तासुरात वापस नॉर्मल हो गए थे। बेड पर सीधा होते उसने आंखें खोली और सामने लगी घड़ी की जानिब देखा, जो इस वक्त शाम के 6 बजा रही थी। उसने बेड से उठते एक नज़र आईने पर डाली, फिर आगे बढ़ते सामने बड़ा हेयर क्लिप उठाते अपने बालों का रफ सा जूड़ा बनाया था। वॉशरूम में दाखिल हो गई। इस कमरे में एक बड़ा बेड और एक अलमारी ड्रेसिंग टेबल मौजूद था। बेड पर इस वक्त सफ़ेद रंग की चादर बिछी हुई थी, जबकि दीवारों का पेंट भी सफ़ेद रंग का था। अलमारी के बिल्कुल साथ रखे टेबल पर कुछ दवाइयाँ पड़ी थीं, जिनके साथ एक हरे रंग का बैग पड़ा था, जिस पर लटकती की चेन एक नाम तहरीर था, सबरीना। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आई। उसके चेहरे से पानी की बूंदें टपक रही थी। उसने आगे बढ़ते खिड़की के आगे किए हुए पर्दों को हटाया, जिससे कमरा रोशन हो गया था। वो बेड पर पड़ा अपना दुपट्टा उठाते ड्रेसिंग टेबल के सामने आई थी और दुपट्टे को सलीके से सर पर ओढ़ते उसने कदम बाहर की जानिब बढ़ा दिए थे। वो कमरे से निकलती लाउंज में आई थी, जहाँ सोफे पर सामने उसे ताशमीन की किताब पड़ी नजर आ गई थी। वो आगे बढ़ते सोफे के करीब आ गई। इस किताब को उठाते वो किचन की जानिब चल पड़ी थी। किचन में जाते उसने सामने पड़े फ्रिज से एक बोतल निकाली। बोतल निकालते उसने पानी ग्लास में डाला और बोतल को वापस रख दे किचन से बाहर आ गई थी। वो सोफे पर बैठते पानी पीने लगी। उसे यहाँ आए आज पूरे 2 साल गुजर चुके थे। उसकी ज़िंदगी अब बहुत सहल हो चुकी थी। डॉक्टर आफिया ने अपना कहा पूरा कर दिखाया था।
وہ واقعی اس کے لیے مسیحا بن کر آئی تھی۔ سبرینا اب کالج میں ایک اچھی پوسٹ پر لیکچرار تھی۔ اس کی تنخواہ اتنی تھی کہ وہ آرام سے اس گھر کا کرایہ ادا کرتے اپنے تمام اخراجات بآسانی پورے کر سکتی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں ڈاکٹر عافیہ کے احسانات کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ پانی کا گلاس خالی کرتے اس نے گلاس ٹیبل پر رکھا اور وہ کتاب اٹھاتے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ اس وقت آشوین کہاں ہوگا۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔